Assalamu alaikum everyone, hope everything is all right with you. सी के डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान को जो IMF ने अभी जो इमीडिएट लेवल पे एक गो अहेड दिया है कि हम इनिशियली $3 बिलियन की आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और ग्रेजुअली दैट विल रीच $6.25 बिलियन। बट इसका एक रोड मैप दिया है, ये कंडीशनल ही है, चीज़ें सामने नहीं आ रही, बतदरीज सामने आएंगी और छुपाई जा रही हैं कि ये एक तरह का जो है वो स्टैंड बाय अप्रूवल्स हुई हैं। स्टैंड बाय अप्रूवल्स में पहली शर्त जो है वो इलेक्शन की डेट के साथ है, दूसरी शर्त जो है वो इनके जो मौजूदा रजीम के रेजिग्नेशन के साथ है कि ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी, निगरान सेटअप आएगा, और तीसरा जो स्टेप है दैट इज़ बाइंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पावर टू द न्यू पार्लियामेंट, न्यू इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो ये वो रोड मैप है जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो है वो स्टैंड बाई अप्रूवल दी गई है, और इस अप्रूवल में पूरे जो खदोखाल हैं और रोड मैप है कि उसको तय किया गया है। और अब तक ये सारा कुछ ना होने की वजूहात अब समझ में आ रही हैं कि IMF के कंसर्न्स क्या हैं और IMF किस तरह की शराइत पर मज़ीद बातचीत कर रही थी, और सूरत हाल में जमूद जो था उसकी बुनियादी खदोखाल पब्लिक के सामने नहीं आ रहे थे कि हर तरह के टैक्सेस को बढ़ाने के बाद शुरू में कोई 400 अरब रुपए के टैक्सेस, 416 अरब रुपए के टैक्सेस की बात की गई, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया इस गवर्नमेंट ने। फिर आ गए ये इसहाक डार साहब, उन्होंने मज़ीद 600 अरब रुपए के टैक्सेस की प्रॉमिसेस किए और सेक्टर्स को बताया कि कहाँ किस जगह से मज़ीद 600 अरब रुपए जो है वसूले जाएंगे आवाम से। उसके बाद फिर 270 अरब रुपए पेट्रोल की लीवीज़ की मद में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाकर जो है हुकूमत ने अपनी जो है पोजीशन को वाज़ेह करने की कोशिश की। और इन सब कोशिशों के बाद भी IMF का अपना एक प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम डेफिनेटली connected with not only with the financial situations towards the condition where government can recover the budgetary capital from the various segments। तो उसके साथ साथ ये इनकी जो होती है वो IMF जैसे इदारों की जो इस्लाहात के हवाले से भी इनकी शराइत होती हैं, डेमोक्रेसी के हवाले से इनकी शराइत होती हैं। इसके अलावा जो है प्रेस के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, मीडिया की आज़ादी के साथ उनके कंसर्न्स होते हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक़ के हवाले से उन्होंने अपनी कंसर्न्स का एक रोड मैप दिया हुआ था, जो बतदरीज इस गवर्नमेंट अब तक नाकाम रही, और इसके दिन ब दिन गिरती हुई जो साख थी उस जो बड़ी वजह रुकावट बनी रही और उस रुकावट को अबूर करने में इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड रजीम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। और बावजूद इसके कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो हुकूमत थी ये मिलकर अपना हर तरह का ज़ोर और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते रहे कि किस तरह IMF जो है वो स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट को साइन करे और आगे बढ़े, और हम बतदरीज इनकी तसल्ली तशरीफ़ी करा देंगे। लेकिन सूरत हाल इनकी फेवर में इसलिए पैदा ना हो सकी कि एतमाद का ज़बरदस्त फुकदान मौजूद था, और इस एतमाद की कमी की वजह से और इनकी इंटरनेशनली इनकी शहबाज गवर्नमेंट की साख की कमज़ोरी की वजह से अब तक ये IMF किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। अब हम देख रहे हैं कि अचानक से
یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عید سے ذرا پہلے، اور عید کے دوران میں چیزیں سامنے ظاہر پاکستان میں تو چھٹیاں تھیں، پاکستان سے نہ ہی یہ اطلاعات باہر آ سکتی تھی، لیکن جو بتدریج چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ شرائط کو سامنے رکھا گیا، اور شرائط جو تھیں مختلف النوع تھیں، جس میں صرف حکومت کے ری پیمنٹس کے سٹرکچر کو اور ان کی اپنی جو بدحال معاشی صورتحال ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کو ناکافی اور ناقابل بھروسہ سمجھا گیا، کیونکہ ان کو آن گراؤنڈ وہ اعتماد حاصل نہیں تھا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی، یا پاکستان کے اندر موجود جو کاروباری ذرائع تھے ان کا جو فیڈ بیک تھا، این جی اوز جو ان کے آن گراؤنڈ ہوتی ہیں ان کے فیڈ بیک کو ڈپینڈ کرتی ہیں بہت زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مالی ادارے اور ان کی جو رپورٹس تھیں وہ آئی ایم ایف کی راہ میں کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچے سب سے بڑی رکاوٹ تھیں، اور ساری چیزیں کنیکٹ ہو گئی تھیں ان کی ساکھ پر کہ موجودہ حکومت کی ساکھ اس قدر جو تھی نیگیٹو سائڈ پہ تھی کہ آئی ایم ایف کسی کنکریٹ لیول پر جانے کے لیے باوجود اس کے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی ملک کی یا قوم کی گرتی ہوئی صورتحال میں آئی ایم ایف کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے اس کردار کے حوالے سے یا اپنی شہرت کے حوالے سے کافی کنسرن تھے، لیکن اس حکومت کی جو پوزیشن تھی اس کو وہ جانتے تھے کہ پوری دنیا اس سے واقف ہے، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار حکومت نے مختلف طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی آئی ایم ایف پہ کہ کسی طرح ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے، جو کہ آئی ایم ایف نے اپنے حساب سے کیا۔ اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک روڈ میپ ہے، اس کے اندر کچھ شرائط ہیں جس پہ بتدریج عمل کیا جائے گا اور بتدریج پیسے ان کو ادا کیے جائیں گے۔ یہ سگنیچر جو ہیں اس ڈرافٹ پر ہو چکے ہیں، اور اب فردر جو فائنل صورتحال ہے اس کی طرف مثبت انداز میں آئی ایم ایف نے آگے بڑھنے کا ان کو اندیا دیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مارکیٹ میں اس بات کو پھیلا دیا ہے موجودہ حکومت نے، اظہاردار نے، وہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کمال کر دیا ہے، ہم نے کوئی معاشی منصوبہ بندی میں ایسے انقلابی اقدامات کیے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اچانک آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا او ہو ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں تو اس پاکستان کی ریکویسٹ کو بہت پہلے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے انقلاب آفرین اقدامات اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے اچانک یہ صورتحال سامنے آئی ہے، اور نہ ہی ان کے اندر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ہی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت شہباز شریف صاحب نے یا اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے کنسرنز کو ایڈریس کر لیا ہے، اور ایڈریس کرنے کے بعد یہ صورتحال یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ بالکل نہیں، آئی ایم ایف کی شرائط جو تھیں اور ان کی جو کنسرنز تھے وہ ان کے پاس بہت مدت سے تھے، جس میں سے یہ بہت سو پہ عمل کر چکے تھے اور بہت سو کو ٹچ بھی نہیں کر رہے تھے اور کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ انتخابات کی تاریخ تھی، وہ ان کا انسانی حقوق کا رویہ تھا، وہ ان کی جو ہے میڈیا کی آزادی اور گڈ گورننس کی طرف جو معاملات تھے اس طرف یہ جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ تو باوجود ان کو بڑھنا پڑا اور ایک روڈ میپ دینا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ جو مقتدرہ قوتیں ہیں وہ پاکستان کو اسی طرح ڈوبنے دیں یا کسی نتیجے پہ پہنچے۔ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے روڈ میپ دیا ہے جس کے اگینسٹ ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو اس بارے میں مزید بھی کچھ انفارمیشن دیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ اصل صورتحال اس کے پیچھے کیا تھی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔